میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب یہاں پر ایک محنت کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب کا جمع ہونا ایک خاص محنت کے لیے ہے۔ آج ساری دنیا میں محنت کی مختلف شکلیں چل رہی ہیں اور ہر شکل محنت والا اپنے محنت کی شکل میں کامیابی چاہتا ہے۔ تاجر اپنی تجارت کے راستے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، زمیندار اپنے زمینداری کے راستے سے کامیابی چاہتا ہے، ملازم پیشہ احباب اپنی ملازمت کے رائن میں کامیابی چاہتے ہیں، سیاستدان اپنی سیاسی محنت سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وزیر اپنی وزارت کے ذریعے، صدر اپنے صدارت کے ذریعے، اہل علم اپنے علم کے ذریعے، جتنی بھی محنت کی شکلیں لگی ہوئی ہیں، ہر شکل محنت والا اپنی محنت کر کے ناکامی نہیں چاہتا۔ کوئی تاجر دکان اس لیے نہیں کھولتا کہ اس کی دکان میں اسے نقصان ہو جائے، کوئی زمین والا زمین میں کھیتی اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی کھیتی میں اسے نقصان ہو، کوئی سیاسی الیکشن میں اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کہ وہ ہار جائے، سب اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ جیت جائے۔ ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت بن جائے، ہر ملازم پیشہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی نوکری ملے کہ جس سے مجھے اچھی تنخواہ ملے۔ تمام شعبۂ زندگی میں لوگ کامیابی چاہتے ہیں، ناکامی کوئی نہیں چاہتا۔ حالانکہ دنیا میں محنت کی جتنی بھی شکلیں بنی ہوئی ہیں، ان محنت کی شکلوں میں کامیاب ہونا یقینی نہیں، ضروری نہیں، امکانی ہے۔ ہو سکتا ہے تاجر کو نفع ہو سکتا ہے نہ ہو، زمیندار کو ہو سکتا ہے اناج ملے، ہو سکتا ہے کوئی آفت آ جائے اناج نہ ملے، ملازم کو ہو سکتا ہے اس تنخواہ سے فائدہ اٹھائے یا گھر پہنچتے پہنچتے جیب ہی کٹ جائے، سیاستدان کو ہو سکتا ہے حکومت ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ جتنی بھی محنت کی شکلیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں، ان سب میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو کامیابی کا ملنا یقینی نہیں ہے، امکانی ہے۔ دوسری بات، اگر مل بھی گئی تو وہ کامیابی وقتی ہے، دائمی نہیں ہے۔ کسی کو اگر وزارت اور صدارت مل گئی تو وہ وزارت صدارت ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ کسی کو اپنے کارخانے میں بڑے منافع حاصل ہو گئے، یہ وقتی ہے۔ اگر وہ وقت طویل ہو جاتا ہے تو وہ اس کی طوالت جو ہے وہ موت تک ہے، بس موت کے بعد کسی کی وزارت ساتھ نہیں جاتی، کسی کی صدارت ساتھ نہیں جاتی، کسی کی حکومت ساتھ نہیں جاتی، کسی کی زمین ساتھ نہیں جاتے، کسی کے کارخانے ساتھ نہیں جاتے،
کسی کے ملازمت ساتھ نہیں جاتے، کسی کا عہدہ اور منصب ساتھ نہیں جاتے، کسی کے مال و دولت ساتھ نہیں جاتے، کسی کے اپنے پہنے ہوئے لباس بھی ساتھ نہیں جاتے۔ 24 گھنٹے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اور گھڑی وہ بھی اتار لیتے ہیں جو 24 گھنٹے پہنتا تھا۔ عورتوں کے گلے کے ہار جو ہر وقت چڑھائے پھرتی تھی وہ بھی اتار لیا جاتا ہے۔ دن رات محنت کر کے جن چیزوں کو حاصل کیا تھا ان میں سے کوئی چیز موت کے وقت اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ بہترین بنگلہ یہیں رہ جاتا ہے، بہترین آرام دہ سواری یہیں رہ جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے دنیا کی وہ محنت جس میں ہم اپنا سارا وقت بقول ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ضائع اور برباد کر دیا۔ ہم نے اپنا سارا وقت ان عارضی کامیابی کے حاصل کرنے میں اپنا وقت بھی ضائع کیا، اپنی صلاحیت کو بھی ختم کیا، اپنی استعداد کو بھی برباد کیا، اپنے علم، عقل، سمجھ سب کو اس میں برباد کیا۔ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہاں پر اس خاص الخاص محنت کے لیے جمع ہوئے ہیں جو محنت اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے خاص بندوں کو چن چن کر وہ محنت دے کر انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا کرتے تھے، جنہیں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو جو محنت اللہ جل جلالہ دے کر بھیجتے تھے، اس محنت کا ایک لازمی اور یقینی نتیجہ ہے جو دنیا میں محنت کی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کا نتیجہ لازمی یقینی نہیں امکانی ہے، لیکن جو محنت دے کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجا ہے، اس محنت کا ایک لازمی اور یقینی نتیجہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ اس محنت کے نتیجے میں ہدایت کا نور دل میں داخل ہوتا ہے۔ جب وہ محنت کی جاتی ہے تو اس محنت کے نتیجے میں ہدایت کا نور دل میں داخل ہوتا ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر اسے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی پہچان ہو جاتی ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے ویسے نہیں پہچانتے، ویسے نہیں پہچانتے۔ سن 2005 کی بات ہے، اکتوبر کا مہینہ تھا، پاکستان میں ایک زبردست زلزلہ آیا تھا، بڑا زبردست زلزلہ۔ حاجی صاحب اکثر اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ آدھے منٹ میں اللہ نے کابل سے لے کر دلی تک کو ہلا کے رکھ دیا، صرف 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں کابل سے لے کر دلی تک کو ایک جھٹکا دیا، سب کی چیخ ہو گئی۔ وہ بٹگرام اور وہ گڑھی ابھی اللہ اور کشمیر باغ، یہ سارے علائی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے علاقوں میں پھرے، ان چیزوں میں لگے ہوئے۔ اس زلزلے کے بعد فوراً نکلے۔ جس وقت یہ زلزلہ آیا میں جماعت کے ساتھ اسلام آباد میں تھا،
ایک جماعت تھی، اس میں اکثر افسران تھے، پولیس کے، فوج کے، حاضر سروس. تو اللہ کی شان پتہ چلا کہ جی بڑی عمارت جو ہے مارگلہ اس کا شاید نام ہے، وہ زلزلے میں زمین بوس ہو گئے اور کوئی حادثات ہوئے. ہم مسجد میں تھے، تو ساتھی ہمارے سارے جو ہے وہ مسجد سے باہر جانے لگے. تو مجھے بھی انہوں نے بلایا کہ میں باہر آ جاؤں. میں 2 قدم چلا، پھر مجھے خیال آیا کہ اگر موت آج طے ہے تو مسجد سے باہر جاؤں گا تو بھی آئے گی، اور مسجد کے اندر رہوں گا تو بھی آئے گی. تو اللہ کے گھر میں موت آئے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی؟ میں کہ میں اللہ کے گھر میں ہی رہتا. سر یہ واقعہ پھر بعد میں سناتا ہوں. ہمارے رائے گنج میں ظہر کی نماز ہو رہی تھی اور ظہر کی نماز میں زلزلہ آ گیا. ایسا زور کا زلزلہ تھا کہ وہ 2005 والا جو زلزلہ تھا اس مسجد میں، اس میں تو پنکھے ہی صرف یوں یوں ہل رہے تھے. یہ اس سے بھی شدید تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے چھت مسجد کی جو ہے وہ نیچے ابھی آئی تب آئی. دوسری رکعت کے سجدے میں، تو جو سجدے میں سر رکھے دوسری رکعت میں تھے، تو جو ہے سر یوں یوں ہو رہا تھا، زمین فرش جو ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کھڑے تھے، میں ان کے دائیں طرف. ہمارا مجمع اکثر جو ہے وہ نمازیں توڑ کر اور شور مچا کر باہر نکل گئے. پہلی صف کے لوگ اور بعد کے کچھ اور لوگ. امام ماشاءاللہ اللہ اسے جزائے خیر دے، وہ جمع رہا، نماز پڑھاتا رہا. تو اس تھوڑے سے مجمع جو رہ گیا امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں، نماز سلام پھیری تو حاجی صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ میری جان ہماری نماز ہو گئی، کیونکہ کچھ مکبر جو تھے وہ بھی بھاگ گئے چھوڑ چھاڑ تکبیر کہنے والے. مائک میں تو نماز ہوتی نہیں ہمارے رائے میں. میں نے کہا جی ہماری تو ہو گئی، یہ شور کرنے والے جو ہیں ان کی نہیں ہوئی. بھائی صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ کیا ہو رہا تھا یہ؟ میں نے کہا جی زلزلہ آیا ہوا تھا. اچھا، لوگوں کو جانتے پڑی تھی اور بھائی صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ زلزلہ آیا ہوا تھا، یہ زمین ہل رہی ہے. ایسی نماز. دوسرے ہمارے مولانا نذر الرحمان صاحب، وہ امام کے پیچھے کھڑے تھے. سلام پھیرنے کے بعد ساتھ والے ساتھی سے کہا یہ شور کی آواز کس چیز کی؟ یہ 2 بزرگ ایسے تھے کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ زلزلہ آیا ہوا ہے، اور بھی ہوں گے. خیر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ جا کے مجمع کو بتاؤ کہ بھی کیا کریں ہم. میں چلا گیا مجمع سے. میں نے کہا کہ بھائی پہلے تو خاموش ہو جاؤ، مسجد میں شور کرنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. مسجد میں اونچی آواز سے بولنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے یہاں نہیں تھا. حضرت عمر تو اگر اس زمانے میں ہوتے تو سب سے زیادہ جو ہے نا تبلیغیوں کی پٹائی ہوتی. جو بیان ختم ہوتا ہے سب سے شور کرتے ہیں مسجد. 2 شخص اونچی آواز میں بات کر رہے تھے مسجد نبوی میں. حضرت عمر نے بلا کر کہا کہاں کے ہو؟ یہ فلاں جگہ. میں کہ اگر تم باہر کے نہ ہوتے، جہاں کے ہوتے تو درے مار مار کے تمہارے چہرے کا رنگ بدل جاتے. حضور کی مسجد میں اور اونچی آواز سے باتیں کرتے. صرف
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد میں وعظ و نصیحت، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، اس کے لیے اگر آواز اونچی کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، باقی ائمہ کی تو کسی چیز کی گنجائش ہے۔ ہمارے امام صاحب نے اس کی اجازت دی ہے کہ بھائی بیان، واز، تبلیغ، دعوت، اس کے لیے آواز تھوڑی سی اگر اونچی کرتے ہو ضرورت کے مقدر تو کر سکتے۔ میں گیا، میں نے کہا کہ آج ہمارا لوگ کہتے ہیں نا تبلیغ والے اتنے ہو گئے، لاکھوں ہو گئے، بس انقلاب لے آئے جناب، پلٹ دیں سارا نظام کو۔ میں نے کہا آج ہمارا پتہ چل گیا، کچا چٹا کھل گیا۔ کیسے کھل گیا؟ کہ ہر وقت دعا مانگتے، اللہ اپنے راستے کی موت دے دے، اے اللہ اپنے راستے کی موت دے دے۔ مانگتے ہیں نا دعا، کہتے جی اللہ کے راستے کی موت مل جائے، دعا کر دیں جی اللہ کے راستے کی موت مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کا راستہ، پھر اللہ کا گھر، اور پھر اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز، جو اللہ نے معراج پہ بلا کر اپنے حبیب کو عطا کیا تحفہ امت کے لیے، وہ نماز۔ پھر نماز میں وہ عمل، وہ رکن کہ جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، سجدہ، اور اس سجدے میں اللہ سے ملاقات کا وقت آیا تو دوڑ لگا کے بھاگ گئے۔ میں نے کہا پتہ چل گیا نا ہم کتنے پانی میں۔ کیوں؟ کہ اللہ سے ملاقات کا بھی شوق نہیں پیدا ہوا۔ ہمارے عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہر طرف جینے کی فضا بنی ہوئی ہے، سارے تماشے، کھیل تماشے، بلڈنگ، سب جینا ہے، ہمیں تو جینا ہے۔ انبیاء مرنے کی تیاری کروانے کے لیے آتے تھے علیہ الصلوات والتسلیمات کہ ہمیں مرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات ای الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو۔ آپ نے فرمایا دنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کے آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ وہ مال من لا مال لہ، اور یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ وہ یجمع من لا عقل لہ، اور اس کو جمع کرتا وہ پھرتا ہے جس کے پاس کوئی عقل نہیں۔ خیر عین اس زلزلے کے موقع پہ 2005 کے زلزلے کی بات بتا رہا تھا کہ تشکیل میں تھا میں، ہماری تشکیل ہو گئی جب وہ زلزلہ کے ہلکے ہلکے سے جھٹکے آ رہے تھے، تو ایک بڑے افسر تھے پولیس کے، ان کے ساتھ میری تشکیل ہو گئی۔ ایک پولیس کا ہی ایک ادارہ ہے، ان کے آئی جی صاحب سے ملاقات کی، آئی جی صاحب سے ملاقات کی۔ وہ جو تھے وہ پورے صوبہ سندھ کے پولیس کے سب سے بڑے تھے اور حاضر سروس تھے، جو میرے ساتھ گئے تھے، چلے میں چل رہے تھے، 3 چلے ان کے لگ چکے تھے۔ اور یہ پولیس کا ایک ادارہ تھا، اس کے سربراہ تھے۔ عملی طور پر یہ بڑے جو ہے مضبوط عہدہ اور طاقتور عہدہ کہلاتا تھا پورے صوبہ سندھ کا، وہ اس کے مقابلے میں معمولی تھا۔ جب ہماری گاڑی وہاں پہنچی، ہم اندر گئے، خیر ملاقات وغیرہ ہوئی، تو وہ جو اس ادارے کے تھے وہ بڑے، وہ بولنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ جو ہمارے ساتھ ساتھ تھے، وہ جو کہ سے بڑے تھے، وہ تھوڑے سے غصے ہو گئے کہ یار تو چھوڑ اپنی مولانا صاحب کی بات کو۔ میں نے کہا نہیں، بات آپ پوری کر لیں۔ انہوں نے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ لگایا اپنی بات پوری کرنے میں۔ جب بات پوری کر لی تو میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے، بندوں کے حقوق ہم نہیں ادا کرتے، بچوں کے، میاں بیویوں کے،
ماؤں کے، پڑوسیوں کے، ملازموں کے، اور یہ بات میں نے ان سے عرض کیا کہ جی اجازت ہے تو میں کچھ عرض کروں. جب بات ان کی پوری ہوگی کہنے لگے ہاں جی فرما. میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ بندے کا حق ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ کا حق کیا کیا ہے، ماں کا حق کیا، بیوی کا حق کیا، باپ کا حق کیا، بھائی کا حق کیا، پڑوسی کا حق کیا، ملازم کا حق کیا، مالک کا حق کیا؟ یہ سارے جو حق ہے یہ ہمیں پتا کیسے چلا؟ کس نے بتایا کہ کس کا کیا حق ہے؟ سر وہ چپ رہے. میں نے عرض کیا کہ یہ سارے حقوق جو ہیں یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا نا ہمیں. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں کہلوایا کہ اس کا یہ حق، اس کا یہ حق، میرا حق یہ، نبی کا حق یہ، پڑوسی کا حق یہ، بیوی کا حق یہ، بھائی کا حق یہ، ملازم کا حق یہ، سارے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتلایا. اگر کوئی ماں کا حق نہیں ادا کر رہا ہے تو یہ ماں کا حق ادا نہ کرنا تو بات کی بات ہے، یہ تو اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا کہ اللہ نے کہا ماں کا یہ حق ہے. اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. اگر کوئی اپنے بھائی کو حق نہیں دے رہا تو یہ اللہ کی بات نہیں مان رہا. اللہ نے کہا تھا بھائی کو یہ دو. کوئی اپنے ملازم کے ساتھ نہیں کر رہا بھلائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، اور اللہ کے نبی کی بھی کر رہا کہ نبی نے بتایا کہ اللہ نے کہا ملازموں کے ساتھ ایسے رہو، اپنے غلاموں کے ساتھ ایسے رہو. انہوں نے تو جانوروں تک کے لیے بتلایا کہ جانوروں کے ساتھ ایسے رہو، اپنی سواریوں کے ساتھ ایسے رہو. اونٹ پہ اتنا بوجھ لا دو، اتنا مت لا دو، اس سے زیادہ وزن مت ڈالو جانوروں پہ. ہم نے عرض کیا کہ ہم جو اس محنت کے ذریعے سے چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا ویسے پہچانا نہیں. اللہ کو مانتے ضرور ہیں. میں نے کہا اس کی تازہ ترین مثال آپ کے اس دفتر میں کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم داخل ہوئے یہاں پہ. ہمارے یہ پولیس کے جو سربراہ ہیں یہ پورے صوبہ سندھ کے سب سے بڑے ہیں، لیکن آپ کے چوکیدار نے دروازہ نہیں کھولا. آپ کے گیٹ کیپر نے دروازہ نہیں کھولا. یہ گاڑی سے اتر کر خود گئے اور جا کر اس سے کچھ بات کی. تو بات کرنے کے بعد بھی اس نے بڑے ڈھیلے شاید انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا میرا دوست ہے، میں اس سے ملنا ہے. اس نے بڑے ڈھیلے انداز سے جو ہے نا دروازہ کھولا، آرام سے ہماری گاڑی گئی. اتنے میں آپ کی گاڑی آ گئی. اس نے ابھی دروازہ بند ہی کیا تھا کہ آپ کی گاڑی آ گئی. آپ کی گاڑی کو دیکھتے ہی یہ بھاگا اور جا کر اس نے اتنی جلدی سے جناب دروازہ کھولا، الرٹ سیلوٹ کیا اس نے کہ وہ سندھ کے پولیس کے بڑے سربراہ کو پہچانتا نہیں تھا، اس کے اختیارات کو نہیں جانتا تھا. آپ اس کے مقابلے میں کتنے نیچے ہیں، لیکن آپ کو پہچانتا ہے، آپ کے اختیارات کو جانتا ہے، اس لیے دروازہ کھولا. میں نے کہا آج مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اختیارات کا پتہ ہی، اللہ کی طاقت اور قدرت کا ہمیں استحضار نہیں. ہمیں ہتھیار اور پولیس اور فوج پر ناز ہے، لیکن اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کا غلبہ، کائنات کے ذرے ذرے کے خالق، ہر ذرے کے مالک، کائنات کے اکیلے تنہا تصرف کرنے والے اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا صاحبۃ لہ.
جو اکیلے ہے، یکتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، وہ القادر المقتدر، جسے اپنے ہر چیز پر خوب قدرت، السمیع البصیر، ذرے ذرے کی آواز کو سننے والے، ہر چیز کو دیکھنے والے، العلیم الخبیر، جس کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی جسے خبر ہے، وہ اللہ، المحیی والممیت، زندگی اور موت اس کے قبضے قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے، المعز والمذل، عزت کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، ذلت کے سارے اسباب اس کے پاس ہیں، جسے چاہے ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت کی چوٹی پہ پہنچا دے، اور جسے چاہے عزت کی چوٹی سے نکال کر ذلت کے گڑھے میں ڈال دے۔ بقول ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، دن کو تھا وزیر اعظم، رات کو ہوا اسیر اعظم۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو، دن میں تو تھا سب سے بڑا وزیر، اور رات کو ہوا سب سے بڑا قیدی، راتوں رات قیدی بن گیا۔ اللہ آپ کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں، اللہ کسی کے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو کما حق پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اللہ کے قدرت کو، اختیارات کو نہیں جانتے، اپنے مالک کے اختیار کو جانتے ہیں، اس لیے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کے اختیار کو جانتے تو کیسے اس کی نافرمانی کرتے؟ بچہ سامنے ہو چھوٹا، حالانکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر بھی گناہ سے ذرا سب سے چونکتا ہے، اور وہ اللہ جو سب کچھ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، اس سے گناہ سے اس کے منع کرنے پر گناہ سے نہیں رکتا۔ یعنی کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھانا چاہتے ہیں، عظمت والے، قدرت والے، بزرگی والے، بڑائی والے، کبریائی والے صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی تو پھر وہ اللہ کے چھوٹے بڑے کسی امر کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھے گا، کہے گا اللہ کا امر ہے یہ، تو میں اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کیوں کروں؟ اللہ کا امر یہ ہے تو میں نماز کو کیوں چھوڑوں؟ اللہ کا امر یہ ہے تو میں پھر جھوٹ کیوں بولوں؟ اللہ کا امر ہے کہ دھوکہ مت دو تو میں پھر لوگوں کو دھوکہ کیوں دوں؟ اللہ کا امر ہے، امر الہی ہے، کیونکہ الہ کو اس نے جان لیا۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو جو محنت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس محنت کا سب سے پہلا بول، اس محنت میں سب سے پہلی آواز وہ ہے لا الہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت میں سب مشترک چیز بشمول امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے کہ ان کی بھی محنت میں پہلی ندا، پہلی آواز لا الہ۔ انسانی محنت کی شکلیں مختلف چیزوں پر ہیں، انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانی قلوب ہے، انسانوں کے دل ہیں، انسانوں کے دل۔ اس لیے جن لوگوں کے یقین، دلوں کا یقین جن چیزوں پہ بسا ہوا تھا اور جن چیزوں پہ جمع ہوا تھا، نبی اللہ نے نبی کو ان کی طرف بھیجا، اور اس نبی نے آ کر آواز لگائی کہ کوئی الہ نہیں۔ عربی زبان میں الہ کہتے ہیں
اس ہستی کو، اس ذات کو جس سے سارے کام بن جائیں، اس کو عربی میں الہ کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں۔ نبی آ کر کہتے تھے تمہارا کام نہیں بنے گا، ان میں سے کسی سے تمہارا کام نہیں بنے گا، یہ الہ نہیں ہے۔ جس قوم کے لوگوں کے دلوں، جس قوم کے دلوں میں یہ بات تھی کہ حکومت آ جائے تو کام بنے گا، نبی نے آواز لگائی کہ حکومت سے کام نہیں بنے گا، حکومت الہ نہیں ہے۔ جن کا یقین یہ تھا کہ مال ہوگا تو کام بنے گا، نبی نے آواز لگائی کہ مال سے کام نہیں بنتا، مال الہ نہیں ہے۔ جن کا یقین یہ تھا کہ صنعت حرفت ہوں گے تو کام بنے گا، نبی نے آواز لگائی کہ صنعت اور حرفت سے کام نہیں ہوتا، لا الہ۔ جن کا یقین تھا کہ ہم کثرت میں ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے تو ہمارا کام بنے گا، جیسے آج آواز لگاتے ہیں کہ ہم نے زیادہ ووٹ لے لیے، نبی نے آواز لگائی کہ لا الہ، کہ تمہارے کثرت سے کام نہیں بنے گا۔ انبیاء سابقین علیہ الصلوات والتسلیمات کو اللہ جل جلالہ نے ایک خاص شکل، ایک خاص زمانے، علاقے کی طرف بھیجا، اور وہ اس ایک خاص شکل کے مقابلے میں آواز لگاتے تھے۔ کسی الہ سے کام نہیں ہوگا، فوج سے کام نہیں بنے گا، پولیس سے کام نہیں بنے گا، ہتھیاروں سے کام نہیں بنے گا، تمہارے عہدے اور منصب سے کام نہیں بنے گا، تمہاری وزارت اور صدارت سے کام نہیں بنے گا، تمہاری طاقت اور قوت سے کام نہیں بنے گا، تمہارے قد و قامت سے کام نہیں بنے گا، تمہاری کثرت سے کام نہیں بنے گا، تمہارے کھیتوں اور باغات سے کام نہیں بنے گا، تمہاری تجارتیں اور تمہارے کارخانوں سے کام نہیں بنے گا۔ کام بنے گا تو صرف اور صرف ایک ذات کو اپنے ساتھ لوگے تو کام بنے گا، الا اللہ، اللہ کو ساتھ لینے پر کام۔ تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی محنت اسی بنیاد پر تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے زمانے کے لوگوں، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقوام عالم، انبیاء سابقین ایک خاص علاقے، قوم، قبیلے، زمانے کے لیے آتے رہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے تمام اقوام عالم کے لیے، تمام روئے زمین کے انسان اور جنات کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور یہ آواز لگانے کے لیے کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، وزیروں، اے سیاست والوں، حکومت والوں، وزارت والوں، صدارت والوں، مال والوں، کار والوں، کوٹھی والوں، بنگلہ والوں، فقر و فاقہ میں رہنے والوں، عربی بولنے والوں، اے عجم کے رہنے والوں، افریقہ کے شہریوں، افریقہ کے باشندوں، اے جزیروں میں ٹھکانہ کرنے والوں، جنگلوں میں بسیرا بسانے والوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گھر سجانے والوں، اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے عالموں، اے غیر عالموں، اے پڑھے لکھو، ان پڑھو، مزدوروں، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو۔ اپنے دل میں یہ اتارو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، صرف اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کو اختیار کرنے پہ اللہ کرتے۔ رائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے کروانے کے لیے دربار محمدی سے تمہیں گزرنا پڑے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے بغیر اللہ تمہارا کام نہیں بنائے گا۔ ایک راستہ ہے، دو راستے نہیں، ادھر سے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ، کام ہو جائے گا، نہیں، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جس طریقے پر چل کر اللہ کام بناتے ہیں، باقی کسی اور طریقے پر اللہ نہیں بناتا۔
اللہ سے ہونا. ایک بڑے عالم تھے, بزرگ, امتحان لینے رائے بین آتے تھے اور بہت توحید پہ بہت بیان کرتے تھے. تو جب کبھی رائے بین امتحان لینے آتے تو صبح فجر کے بعد روزانہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا, تو اس بیان میں بھی بیٹھتے تھے. اس زمانے میں حاجی صاحب 3-3, 4-4 گھنٹے بیان کرتے تھے, اور ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کرتے تھے, ایسا کھڑے ہو کر بیان کرتے. بیان کرتے کرتے مجمع میں گھس جاتے تھے, مائک کہیں رہ جاتا تھا, حاجی صاحب کہیں چلے جاتے. جو اپنے خود دیکھا میں نے, اور مجمع کو بٹھا کر گرمیوں میں تھوڑی سی چھوٹی رات, گرمیوں میں مجمع کو کہا بیٹھو میں ابھی آیا. وہ لوگ بیچارے چھوٹی رات صبح موسم ذرا تھوڑا بہتر ہوتا تو کوئی کسی کونے میں جا کر سو جاتا, تو کسی سارے مرکز میں گشت کر کے سب کو اٹھا کر جمع کر کے لا کر بٹھا کے پھر بیان شروع کر دیتے. بیان کے دوران گشت بھی کرتے تھے, بیان بھی چلتا تھا. اور جب دھوپ نکل آتی تو ہمارے تو پیٹ جل رہے ہوتے تھے, حاجی صاحب کے چہرے پہ دھوپ, کیونکہ کوئی چھت وغیرہ تو نہیں تھے, باہر شہر میں بیان کرتے تھے, چہرے پہ دھوپ لگ رہی, بیان کیے جاتے. خیر وہ بزرگ بڑے عالم پنڈی کے, وہ بیان میں اہتمام سے بیٹھتے تھے. جب واپس گئے تو وہاں جا کر کہنے لگے میں جمعے کی تقریر میں, یار میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ مردے سے کوئی کام نہیں ہوتا, مردے کچھ نہیں کرتے, مردے کوئی کام نہیں کرتے, تو تم سارے میرے خلاف ہو جاتے ہو. اور وہ جو رائیوٹ میں ہے عبد الوہاب, وہ تو کہتا ہے زندوں سے بھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہزاروں پھر رہے ہوتے ہیں. میں تو اتنا ہی کہتا ہوں مردے سے نہیں ہوتا, وہ تو کہتا ہے جبرائیل امین سے لے کر چیونٹی تک کسی سے کچھ نہیں ہوتا, بس اللہ سے ہوتا ہے, ایک اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے. اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری تو اصل نمبر ہی ہمارا ہے کلمہ نماز. اس امت کا تو نعرہ یہ تھا کہ پڑھ کلمہ سیکھ نماز, پڑھ کلمہ سیکھ نماز, یہ تھا اس امت کا نعرہ. ہمارا اصل نمبر ہے کلمہ نماز. کلمے والا یقین اپنے دل میں اتارو اور نماز سے سارے کام بنانے کا طریقہ سیکھو. نماز بنے تو سارے کام بنتے ہیں, اور نماز نہ بنے تو کوئی کام نہیں بنتا. نماز کو نماز بنا. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآنوں میں بیان فرما رہے تھے, فرمایا عجیب بات کہ نماز تب بنتی ہے, نماز تب بنتی ہے کہ جب جن چیزوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے ہیں ان تمام چیزوں کے خیالات کو بھی چھوڑ کر نماز میں رہیں, اب نماز بنتی. ہمارے جو دوسرے امیر تھے حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احسان الحق صاحب کے والد, تو ان سے مفتی صاحب فرمانے لگے, میں پاس ہی کھڑا تھا, کہنے لگے بھائی بشیر صاحب, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں نماز سکھائی ہے نا, کہ اللہ اکبر کہتے ہی ساری چیزیں ذہن سے غائب ہو جاتی. ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہی ساری چیزیں جو غائب شدہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی. اور فرمایا وہ جو نماز سکھائی ہے بس اسی نماز کا اثر ہے کہ سر تکیے پہ رکھتے ہی نیند آ جاتی ہے. ایسی مشق ہو گئی ہے نماز میں ساری چیزوں سے غائب ہونے کی. کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نماز کو نماز بنا لو, کلمے کا یقین دل میں اتار لو, کلمے والا یقین
تب اترے گا جب اس کلمے کے بول کو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ جل جلالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا کرتے ہیں، حضور کی زندگی کو اختیار کرے گا، اس کو نمونہ بنا کر چلے گا، تب اللہ کریں گے۔ اس کے یقین کو اپنے دل میں اتارو، اور یہ تب اترے گا جب اس کو اتنا بولو، اللہ سے ہونے کو، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہونے کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ سے نہ ہونے کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اور اتنا سنو، اتنا سنو، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑے سے وقت کے لیے غور کرو، جو بول میں بول رہا تھا، جو بول میں سن رہا تھا، خود میرے اپنے دل میں کتنی وہ بات اتری ہے، اور پھر رو رو کر اللہ سے اس کی حقیقت کو مانگو، جتنا کہ دل، دماغ، روح پر بس اللہ شاعر ہے، اللہ شاعر، تب یہ یقین بنے گا، اللہ سے ہونے کا یقین۔ فرمایا ہم اللہ سے ہونے کو کہتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر نہیں سوچتے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں بڑے زور و شور سے بھائی صاحب کی اس بات کو ایک جگہ نوجوان بیٹھے تھے، اور میں کہہ رہا تھا اللہ کرتے ہیں، اللہ کا غیر کچھ نہیں کرتا، کوئی چیز کچھ نہیں کرتا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، بڑے زور سے، نہ سانپ سے کچھ ہوتا، نہ بچھو سے کچھ ہوتا، نہ شیر سے ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کہتا میں بڑے زور و شور سے لگا ہوا تھا، اور صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ، ایسے ہی کہنے لگا کہ ایک دم سے بات کرتے کرتے اوپر سے ایک چھپکلی گری، جو یہ چھپکلی گری میں اچھل کے ٹانگ اوپر سے چل گئی۔ میں نے کہا بس پتہ چل گیا کہ یہ سارے بس یہاں کی بات تھی، یہاں تو اتری نہیں۔ چھپکلی یوں ٹپ کر کے پاؤں کے پاس گرے، وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اچھل پڑے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا یہاں آ جائے نا، یہاں بھی ایک دم سے بگدڑ بگدڑ۔ ہمارے بول ابھی صرف یہاں تک ہے، بس یہاں تک۔ اس کو اتنا کہنا کہ یہاں سے یہ یہاں پہنچ جائے، بس ایک بارش، بس اگر اپنے ایک بارش پہ نہیں پہنچا تو جو میرے سے 3 ہاتھ دور ہے اس کے وہاں کیسے پہنچے گا؟ یہ اپنے لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے پہلے اس کے لیے، ادھر ہوتا، یہاں ہوتا، اسے ہمیں اتنا بولنا ہوگا، اتنا بولنا ہوگا۔ بولنا سننا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بولتے تو ہیں، سنتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے کہ جو بول رہا تھا تو بھی ہے یا نہیں۔ یہ پتہ کب چلے گا کہ جب مجھ پر کوئی حال آیا تو اس حال میں اللہ کی طرف بھاگا یا اللہ کے غیر کی طرف بھاگا۔ کہہ تو میں رہا تھا کہ میں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، ہر حال میں اللہ کی طرف، ہر چیز میں اللہ کے امر کو دیکھو، لیکن جب مجھ پر کوئی مسئلہ آیا تو میں نے کیا کیا، اب پتہ چل جائے گا۔ ایک صحابی بیمار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ ہم بیمار کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں اس کو ابھی ہلاؤ نہیں، اس کو ہلاؤ نہیں۔ حضور فرما رہے اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ ہم اس کو نماز سے بچا رہے ہیں، جس نماز میں حضور شفا بتلا رہے ہیں اس نماز سے اس کو روک رہے ہیں، یعنی سے تکلیف ہوگی، ارے تکلیف نماز سے دور ہوگی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مضمون میں فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہر تمہارا سارا مسئلہ، ہر مسئلہ نماز سے حل ہو جائے، تو جب نماز پڑھو تو یہ دھیان جمایا کرو، نماز پڑھو تو یہ دھیان جمایا کرو کہ اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہا تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے، اور ایک زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکل رہی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے بھی بتلا رہے ہو کہ اللہ کا سارا غیر جو ہے کچھ نہیں کرتا،
وہ سب پیچھے ہے، اللہ اکبر، سارے غیر پیچھے، اللہ بس، اور زبان سے بھی کہہ رہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ کہ اپنے ایک عمل سے ساتوں زمین اور آسمان بنا دیا، پانی کے بلبلے کو پھاڑ کر زمین بنا دی اور وہاں اپنا گھر بسا دیا، ساتوں آسمان زمین بن گئے، اور اللہ اتنے بڑے کہ اپنا ایک عمل قائم کرے اور ساتوں آسمان زمین کو بطن کر کے رکھے، اور چاہے تو اس سے بھی بڑے زمین اور آسمان اللہ اپنے ایک عمل سے بنا دے۔ اتنے بڑے اللہ، میں اس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ ہو ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کی جان میری جگہ جو ہے پوری طالب علمی میں ان کے بالکل سامنے، تو میں اکثر ان کے صحبت اور ان کے قرب، رات کو سفر کر آ کے 1:30 بجے 2 بجے کہیں سے آتے تو سب سے پہلے آ کے مجھے اٹھاتے، چلو جاؤ بلا کے لاؤ جماعت کو سبق پڑھنے کے۔ کبھی 2 بجے رات سبق ہو رہا، کبھی 1:30 بجے، سفر چلاس سے گلگت سے سفر کر کے پہنچے اور 1:30 بجے 2 بجے آ جاؤ تفسیر کا سبق پڑھ لو، قرآن کی تفسیر۔ یہ تھے ہمارے حضرت۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ یہ جو آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے اللہ اکبر، یہ اتنے زور سے آپ کیوں کرتے ہیں اللہ اکبر؟ تو مولانا مسکرائے، فرمانے لگے میں اصل میں سارے اللہ کے خیر کو نا پیچھے دھکیلتا، جب کسی سے آدمی ناراض ہوتا تو کیا کہتے چل جیسے کہتے میں تمہارا کہتے میں سارے خیر کو پیچھے، اب چل تو کہہ نہیں سکتے تو اس لیے اللہ ہمیں ہی سارا کچھ کہتے، اللہ سارا خیر کو پیچھے دھکا دیا۔ ہمارے پاس تو سارا خیر سامنے آ جاتا، ہماری تصویر ایسی ہے، ایسی نماز کہ اللہ اکبر کہتے ہی سارا خیر پیچھے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اور فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو نماز بنانے کے لیے یہ دھیان جماؤ کہ یہ جو میں نے قبلے کی طرف منہ کیا ہے وہ بیت اللہ کا وہ کمرہ کالے پردے والا، وہ جو مٹی گارے کا، حقیقت میں وہ کمرہ نہیں، اس کمرے کے پاس اللہ کی جو قدرت کے کرشمے بار بار ظاہر ہوئے، میں اس قدرت الہی کی طرف منہ کیے کھڑا ہوں۔ کیا قدرت ظاہر ہوئی کہ اللہ نے پہلے وہاں پہ پانی میں ایک بلبلہ بنا کر پھاڑ کر زمین بنا دیا، اپنی قدرت، پھر اپنی قدرت دکھائی، وہاں اپنا گھر بنوایا، پھر اپنی قدرت دکھلائی کہ اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو بغیر سامان اور ساز و سامان اسباب کے وہاں پہ پال کے دکھایا اپنی قدرت سے، پھر اپنی قدرت سے اللہ نے وہ چیز وہاں پہ نکال دی جس میں ہر مسئلے کا حل بتلا دیا، ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس مقصد کے لیے پیو گے وہ پورا ہو۔ بیمار کے لیے پیے تو شفا ملے، بھوک کے لیے پیے تو بھوک دور ہو، پیاس کے لیے پیے تو پیاس دور ہو، دنیا کی مصیبت دور کرنے کے لیے پیے تو دنیا کی مصیبت دور ہو، بیوی چاہیے تو پیے زمزم، اولاد چاہیے تو پیے زمزم، رزق چاہیے تو پیے زمزم، ماء زمزم لما شرب له۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ جب زمزم لیتے تو پیتے کہ میں قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے پی رہا ہوں، انا اشرب لدم یوم القیامہ۔ ہم حاجی صاحب کے ساتھ گئے حج پہ، حاجی صاحب کافی تکلیف میں تھے، تو جب یہ بات جو ہے حاجی صاحب
نے وہ بتائی تو بھائی صاحب نے خوب زمزم پینا شروع کیا، تو ویل چیئر چھوڑ کر پیدل چلنے لگے۔ مدینے میں بہت پرانے ساتھی تھے ہمارے، حاجی صاحب نے مدینے والوں کو ترغیب دی کہ بھئی روزانہ وقت فارغ کرو عصر سے عشاء، اور وہ تاجر لوگ وہی ان کے تجارت کا سب سے مشغولیت کا وقت عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد عشاء تک، اسی وقت سب سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو وہاں ایک تھے عبدالشکور بخاری، بہت پرانے، بھائی صاحب نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلا آدمی تھا جس نے اتنی تجارت چھوڑ کر اس نے کہا میں دوں گا، اور اس نے مسجد کو وقت دینا شروع کیا عصر سے عشاء۔ تو وہ بیمار تھے، حاجی صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے، ان کی عادت کے لیے ہم ساتھ تھے۔ بھائی صاحب نے جاتے حاجی صاحب سیڑھیاں چڑھ کر گئے، خود ہی سیڑھیاں چڑھ کر اور اوپر اس کے پاس گئے، اور جا کر حاجی صاحب وہ بستر پہ لیٹے تھے، صاحب فرمایا نے کہا تم زمزم پیتے کیوں نہیں؟ وہ بھی پرانے تھا، انہوں نے کہا یقین کہاں سے لاؤ؟ حاجی صاحب نے کہا دیکھو میں نے زمزم پیا، کرسی چھوڑ دیا، میں سیڑھی چڑھ کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم زمزم پیا کرو، تمہارے پاس زمزم ہے۔ تو کہنے لگے یقین کہاں سے لاؤں؟ حاجی صاحب نے کہا چلو تم پہلے یقین کے لیے پیو کہ اللہ میں یقین بنانے کے لیے پی رہا ہوں، پہلے اس لیے پیو کہ اللہ میرا یقین بنا دے کہ زمزم سے میرے سارے کام بنیں گے۔ ماء زمزم لما شرب له۔ ایک محدث تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا تہجد کے وقت کہ مجھے پیاس لگی حرم مکی میں، تو میں زمزم کے پاس پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب چادر میں لپٹے ہوئے جو ہے کنویں میں سے پانی، زمزم کے کنویں سے اس ڈول کا زمانہ نکالا اور اس ڈول سے زمزم پی کے وہ چلے گئے۔ میں نے کہا چلو مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ تو بچا ہوگا، تو وہ جا کے میں پی لیتا ہوں۔ تو وہ جا کر جو میں نے پیا تو وہ تو ٹھنڈا میٹھا دودھ تھا۔ میں نے کہا میرے سامنے تو اس نے ڈول نکالا زمزم کا، اور یہ ٹھنڈا میٹھا دودھ۔ تو اگلے دن پھر تہجد کے وقت مجھے خیال آیا کہ شاید آج پھر آئے گا وہ آدمی۔ پھر میں انتظار میں رہا تو دیکھا ہاں چادر میں لپٹا ہوا ایک آدمی آیا، اور آ کر اس نے ڈول نکالا اور ڈول پی کر چلا گیا۔ میں نے کہا چلو آج دیکھتے ہیں آج کیا ہے۔ کہتے جو میں نے پیا تو وہ ستو تھا، ستو گولا ہوا۔ یہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے کہ یہ جو ہے نکالتا ہے زمزم اور ہوتا ہے وہ کچھ اور۔ کہتے تیسرے دن میں نے کہا آج تو میں پیوں گا، بعد میں پہلے اس آدمی کو دیکھوں گا یہ ہے کون۔ تو انہوں نے نکال کر جب پی کے وہ جانے لگے تو کہنے لگے میں نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ کہنے لگے کیوں؟ کہتے پہلے دن آپ نے زمزم نکال کر پیا، بچا ہوا میں نے پیا تو وہ ٹھنڈا میٹھا دودھ تھا، دوسرے دن جو نکالا تو وہ ستو تھا، آج کا تو مجھے اب پتا نہیں۔ تو کہنے لگے ایک وعدہ کرو کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائے گا کہ میں کون۔ یہ جو بات ہے یہ میری زندگی میں نہیں بتائے گا، میرے مرنے کے بعد بتا دینا کوئی بات نہیں۔ کہہ رہے ٹھیک ہے وعدہ ہے آپ کی زندگی میں نہیں بتاؤں گا۔ اچھا میں سفیان ثوری ہوں، میں سفیان ثوری ہوں۔ پہلے دن میرا بڑا جی چاہا کہ اللہ مجھے ٹھنڈا میٹھا دودھ پلا دے، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو زمزم نکال کے اسی نیت سے پیتا ہوں تو اللہ نے مجھے ٹھنڈا میٹھا دودھ پلا دیا۔ دوسرے دن مجھے ستو پینے کو جی کر رہا تھا، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں زمزم نکال کے پی رہا ہوں، مجھے ستو بنا دے پلا دے، تو اللہ نے ستو پلا دی۔ آج مجھے شہد والا میٹھا دودھ پینے کو دل کیا تو آج مجھے اللہ نے وہ پلا دیا۔ کہتے میں نے واپس جا کر جو بچا ہوا تھا وہ پیا تو واقعی وہ شہد والا میٹھا دودھ تھا، وہ پانی تھا۔ وہ ماء زمزم لما شرب۔ کیا فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ نماز بنانی ہے تو اللہ کی جو قدرت اس گھر کے پاس ظاہر ہوئی ہے، استقبال قبلہ حقیقت میں استقبال قدرت الہی ہے، جو قدرت وہاں بار بار ظاہر ہوئی، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر فوج ہتھیار اور بغیر کسی سبب کے، کسی بڑے سبب کے ابرہا اور اس کے ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چھوٹی چھوٹی چنکریوں سے تحس نحس کر دیا، اپنی قدرت سے کیا۔
اور اللہ نے اپنی قدرت سے ایک یتیم جو پیدا ہوا یتیم اور مسکین فقیر کی اسکیم کو اپنی قدرت سے اللہ نے ساری دنیا میں چلا کر دکھایا. وہ اللہ کی قدرت جو ظاہر ہوئی ہے، اے اللہ میں تیرے اس قدرت کی طرف چہرہ کیے کھڑا ہوں، تیری قدرت جہاں ظاہر ہوئی ہے اس کی طرف. اور جب قرات کرے، حضرت نے فرمایا جب قرات کرے تو قرآن پڑھتے ہوئے یہ دھیان ہو کہ میرا قرات وہ اللہ سن رہا جو شہرک سے زیادہ قریب ہے. یہ قاری حافظ کے پیچھے اگر اس کا استاد کھڑا ہو جائے نا تو اس کی ٹانگیں کانپنے شروع ہو جاتی کہ میرے پیچھے میرا استاد کھڑا سن رہا. اگر یہ استحصال ہو کہ میری قرات جو ہے وہ شہرت سے قریب اللہ سن رہا ہے تو پھر کیسے قرآن پڑھے گا؟ 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھے گا؟ جب اسے پتا چلے اس کو یہ دھیان کہ اللہ سن رہے ہیں شہرت سے زیادہ قریب. اور فرمایا قیام رکوع سجدہ کرتے ہوئے یہ دھیان میں اللہ کا امر پورا کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو کر مجھے پالیں گے. جب پہلے سجدے میں جائے تو یہ دھیان کرے کہ تو اصل میں مٹی تھا. پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے یہ دھیان کرے کہ تو اس مٹی سے انسان اللہ نے تجھے بنایا. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت میں یہ دھیان کرے بھائی تیری دنیا کی زندگی اتنی ہے. اور دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے یہ دھیان کرے کہ مر کے پھر تجھے مٹی ہونا ہے. اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر یہ دھیان کرے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. ہر رکعت میں یوں دھیان جما کر نماز پڑھو، پھر دیکھو نماز کیسے بنتی ہے. اور جب نماز بن جائے تو دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے مسائل کا حل اسی نماز سے ہے. تمہارے ہر مقدمے کا حل اس نماز میں، ہر بیماری سے شفا اس نماز میں، ہر پریشانی سے راحت اس نماز میں، ہر غم سے خوشی اس نماز میں، قبر کی پریشانی دور اس نماز سے، حشر کے میدان کی پریشانی ختم اس نماز سے، صراط پر سے گزرنا اس نماز سے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا اسی نماز سے. جب نماز بن جائے پھر دیکھیں نماز کی طاقت کہ نماز سے مسئلے کیسے حل ہو. لیکن یہ تب ہوگا جب ہمیں دنیا میں نہ رہنے کی عادت بن جائے کہ ہمیں دنیا میں نہیں رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے فرمایا ایھا الناس کأن الموت فیھا علی غیرنا کتب. لوگوں 1400 سال پہلے حضور فرما رہے ہیں صحابہ کی جماعت کو، لوگوں تم تو دنیا میں یوں رہ رہے ہو جیسے موت ہم پر نہیں ہمارے علاوہ کے لیے ہے، ہمیں موت نہیں آئی، ہمارے لیے موت نہیں لکھی گئی ہے، ہم ایسے رہ رہے ہیں. وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ. اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو حقوق بتلائے ہیں، جو اللہ کے امر ہے وہ ہم پر واجب نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے. میں تو جیسے کیسے بولوں، جس طرح بولوں، سختی سے بولوں، نرمی سے بولوں، اچھے لفظ بولوں، برے لفظ بولوں، لیکن تمہیں اچھا بولنا چاہیے، تمہیں سخت نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تمہیں نہ آپ کسی سے وہ نہیں کرنا چاہیے. میں جیسے مرضی رہوں، یعنی میرے لیے نہیں ہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن تم کیوں نماز چھوڑ دو. وَكَأَنَّ الَّذِي نُشَيِّعُ مِنَ الْأَمْوَاتِ صَفْرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. حضور فرما رہے ہیں کہ ان کو جن کو ہم روز آئے دن رخصت کر رہے ہیں، کفن میں لپیٹ کر آگے بھیجے جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں مسافر ہیں، سفر پہ گئے، بس ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. جیسے ہم نے مسافر کو رخصت کر دیا بس. وَنَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأَنَّنَا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ. اور ان کے چھوڑے ہوئے مال متاع ترکے کو ایسے ٹوٹتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں کہ وہ تو گیا ہے، ہمیں تو ہمیشہ یہی رہنا.
قد نسینا کل واحدہ وقد امنا کل جائحہ. ہر نصیحت کرنے والے، واز کرنے والے، بتلانے والے کو ہم نے بھلا دیا. سارے واز و نصیحتیں ہم نے بھلا دی، اور ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم نے اپنے آپ کو معمون سمجھ لیا. کسی کو پریشانی، بیماری، دکھ، مصیبت، ایکسیڈنٹ میں دیکھ کر کہہ رہا اس کو ہوا، میں تو مجھے امن ہے، مجھے نہیں ہو. اس کی ماں مری ہے، میری نہیں مرے گی. اس کی بیوی گئی ہے، میری والی تو رہے گی. اس کا بیٹا گیا ہے، میرا بیٹا تو رہے گا. ہم اس امید میں لگے ہیں. طوبی لمن شغلہ عیب عن عیوب الناس. خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھنے میں، اپنے خامیوں کو دیکھنے میں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اس کے پاس دوسروں کے عیوب دیکھنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو عیوب دیکھے کہ اس میں کیا خرابی. دیکھو جی وہ ایسے بولا تھا، دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اس کو اپنے عیوب دیکھنے کی مشغولی اتنی ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں بچا کہ کسی اور کی کوئی خامی اور کوتاہی کو دیکھے. ہمارے بزرگ تھے نا بھائی بلال صاحب، دیکھا آپ میں سے کسی نے؟ ماشاء اللہ ایک ہی ہاتھ اٹھا. چلو تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. وہ مشہور بزرگ جس کا نام تو سنا ہوگا جنہوں نے تیل میں، گرم تیل میں ہاتھ ڈال دیا تھا. اکثر سناتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں وہ بزرگ بننے کے بعد کبھی ہاتھ نہیں ڈالا تھا. بزرگ بننے کے بعد انہوں نے ایک دفعہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا. یہ جب ہاتھ ڈالا تھا اس وقت تو انہوں نے 2-4 گشتیں کی تھی، لیکن جوش ایمانی یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ نہیں آپ لوگ ہر وقت جا کر ہاتھ ڈالتے رہو، دکھاتے رہو. وہ ایک حال ہوتا ہے. پتہ نہیں ایک شہ روزہ لگا تھا یا 2 لگے تھے. تو وہ طلباء جو ہے نا، یہ کالجوں کے، اسکولوں کے یہ طلباء، ان کے اوپر شہد کی مکھی کی طرح چمٹے رہتے تھے. پرائیویٹ جب آتے تھے چھٹیوں میں تو تشکیل بھی ہوتی تھی مشورے سے کہ بھائی ناشتے کے بعد طلباء جو ہے ان کو بھائی دلال لیں گے مطلب سے. وہ ان کو ظرافت کی باتیں سنا دونوں کے تشکیل کرتے تھے. ایک عجیب بات فرماتے تھے، جب تم کسی کی طرف یوں کرتے نا، یوں انگلی سے تو ایسا ہے تو یہ 3 انگلی تیری طرف اشارہ کرتی ہے کہ تو 3 مرتبہ ایسا. کیوں کہتا ہے ایسا ہے؟ تم نے کیا تو یہ 3 انگلی کہہ رہے نہیں، 3 دفعہ کیا تم نے. اس کی طرف 1 انگلی سے اشارہ کیا تو یہ 3 انگلی تیری طرف اشارہ کرتی. اس لیے فرماتے تھے کوئی دے تمہیں گالی، کوئی دے تمہیں گالی تو بڑھاؤ اس کی طرف مٹھائی کی تھالی. کوئی پھینکے تجھ پر دھول تو برسا اس پر پھول. جو دوسرے کے عیوب دیکھتے، حضور فرما رہے ہیں خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ دوسروں کے عیوب سے وہ غافل ہو گیا. طوبی لمن طاب مکسبہ، طوبی لمن طاب مکسبہ. خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس آدمی کے لیے. حضور نے فرمایا طوبی جنت کے ایک درخت کا نام ہے، شجرۃ فی الجنہ، کہ 100 سال کا تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. وہ ہے طوبی. کہ جس کی کمائی پاکیزہ ہو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حرام کا ایک لقمہ برسہ برس کے عمل کو ضائع برباد کر دیتا. حرام. اسے فرماتے تھے یہ مدرسے والے یہ بھی غور کیا کریں کہ کون مال لے کر آ رہا، کیسا لے کر آ رہا، کہاں سے لا رہا. کہیں ہمارے بچوں کو، ہمارے طالب علموں کو حرام تو نہیں کھلا رہا. اور رائبٹ میں شورا کے ساتھی تھے، قبائل کے بڑے سردار تھے، ملک صاحب. وہ اپنے علاقے میں گئے تو ان کے علاقے کے ایک مسجد کے اور مدرسے کے محتمم وہ کہنے لگے ملک صاحب یہ تبلیغ میں جو لگ جاتا ہے وہ پھر مسجد مدرسے کا خیال نہیں کرتا. پھر کیا بات ہو گئی؟
کہ دیکھیں جی وہ فلاں جو ہے شخص وہ تبلیغ میں نہیں لگا تھا، چلے 3 چلے نہیں لگائے تھے، تو ہمارے مدرسے کو بھی اتنا دیتا تھا، مدرسے کا بھی خیال کرتا تھا، مسجد کا بھی خیال کرتا تھا۔ اب وہ 3 چلے لگا کے آیا ہے، اب کچھ بھی نہیں دیتا ہمیں۔ ملک صاحب نے اس کو بلا لیا، بلا کر ملک صاحب نے کہا کہ بھائی جب تجھے الف بے دین کا نہیں پتا تھا تو اتنا مسجد مدرسے کو دیتا تھا، اب تبلیغ میں لگنے کے بعد زیادہ کرنا چاہیے نہ کہ بند کرنا چاہیے؟ یہ تو ہمارے دینی ادارے ہیں، ان کے اوپر زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگا ملک صاحب تبلیغ سے پہلے تو میں پاؤڈر کا کام کرتا تھا، جانتے ہیں نا پاؤڈر، زیادہ اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، اس میں سے مجھے کچھ بچ جاتا تھا تو 10-20 ہزار میں مسجد مدرسے کو بھی دے دیتا تھا۔ مولوی صاحب نے کبھی نہیں پوچھا مجھ سے کہ کہاں سے لا کے دیتا ہے۔ جب تبلیغ میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو سارا حرام تھا، میں نے وہ سارا چھوڑا، اللہ سے ہم نے رویا، بڑی معافی مانگی، توبہ کیا، اور میں اب جو ہے ایک ریڈی بنائی ہے، صبح صبح میں سبزی منڈی جاتا ہوں، وہاں سے فروٹ پیٹیوں میں لے کر آتا ہوں اور وہ ریڈی پہ لگا کر دن بھر سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر بیچتا ہوں، جو 100-200 روپے مجھے روز کا بچتا ہے اس میں سے 5-10 روپے میں اپنے مسجد مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیتا ہوں۔ اب ملک صاحب نے مولوی صاحب کو بلا کر کہا یہ جو چندہ دیتا رہا تمہارے اور اسی چندے سے تم نے بچوں کو کھلایا، یہ بچے عالم بن کر ساری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے؟ یہ جو کھانا کھلایا ان کو تم نے پوچھا؟ یہ جب مسجد مدرسے کے معاملے میں اتنی احتیاط ہے تو جو ہم جس رنگ میں چل رہے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مرکز نظام الدین میں بیان کرتے ہوئے فجر کے بعد طلباء اساتذہ کو سامنے بٹھایا اور باقی سب کو، اور پھر ان کو کہا کہ جب وہ جو باقی ہے ان سب کو آخر میں کہا کہ جب جو دن رات قرآن حدیث فقہ میں لگے ہوئے ہیں، 7-7 8-8 سال سے طلباء اور 20-20 30-30 40-40 سال سے پڑھے اساتذہ، ان کے لیے اتنی احتیاط اور پابندی ہے، تو تم جو دن بھر گندگیوں میں پھنسے ہوئے تمہارے لیے کتنی ہے؟ جو ہر وقت قرآن حدیث میں لگے ہوئے ان کو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے، تو تم تو ہر وقت ہو ہی غلاظت کے اندر، تمہارے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے؟ طوبی لمن طاب مکسبہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، وہ صلوحت سریرتہ، اور اس کے جو پوشیدہ اعمال ہے نا، جو خفیہ اعمال ہیں وہ نیک ہو، جو چھپ کر کرتا ہے، جو عمل چھپ کر کرتا ہے وہ نیک اعمال ہو، نیکی والے ہوں، صالح اعمال ہوں۔ وہ حسنت علانیت ہو، اور اس کے جو اعلانیہ اعمال ہیں وہ خوبصورت ہوں، جمال سے بھرپور ہوں۔ یہ نہیں ملنگوں کی طرح جناب داڑھی بکھری ہوئی ہے، ایک پانچہ اوپر ہے ایک پانچہ نیچے ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور والے فرماتے تھے کہ ہم تبلیغ میں ملنگ نہیں بنانا چاہتے، تو انسان بنانا چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں حسن ہے، جاذبیت ہے، خوبصورت ہے۔ حضور کی شکل سے داڑھی بناؤ تو لوگوں کے قلوب کھینچیں گے، حضور کے اعتبار سے لباس پہنو دل کھینچیں گے۔ ایک شخص آیا، مشکات کی حدیث ہے کہ بال بکھرے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا بھائی کوئی ہے کہ اس کے بال دھلوا دے، بال کو دھلوا دے۔ ایک آیا پہلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، حضور نے فرمایا بھائی کوئی ہے کہ اس کے کپڑے دھلوا دے۔ حضور کے ظاہری اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، اس میں جاذبیت ہے، کشش ہے۔ ہم یورپ میں جا رہے تھے، جرمنی میں جا رہے تھے، تو ایک جگہ آئی صاحب کو لے کر ہم رکے، جو ہے استنجے کے لیے آئی صاحب کو رکنا تھا سروس اسٹیشن پہ، تو ایک گاڑی پیچھے سے آ کے رکی ہمارے، اس میں ایک مرد ایک عورت، کہنے لگے کہ بھئی ہمارا جو ایگزٹ تھا نا نکلنے کا، کوئی 100-150 کلومیٹر پیچھے تھا،
لیکن تمہیں دیکھ کر ہمارا دل تمہاری طرف کھینچا چلا جا رہا تھا. ہم اپنے نکلنے کی جگہ کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتے رہے کہ جہاں رکیں گے پھر ان سے ملیں گے. کیا بات ہے, تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہو؟ وہ کہنے لگے میاں بیوی, مرد عورت سے, بڑی عمر کے درمیانی عمر. ہمارے ساتھی نے کہا کہ نہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ہم بہت تعظیم کرتے ہیں, ان کی بہت عزت کرتے ہیں. ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں. یہ تم لوگوں نے سفید لباس کیوں پہنا ہے؟ اور یہ جو تمہارے بڑے, یہ کوئی خاص ہے کہ ان کو دیکھ کر بس دل کرتا ہے کہ ان کے پیچھے چلتا جائے آدمی؟ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہمارے نبی کو یہ لباس پسند تھا, اس لیے ہم یہ لباس پہنتے. سنت, حضور کی سنت میں کشش ہے. لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں گے, لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں گے. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گشت کیا اور گشت کر کے جا کر جو ہے گورنر صاحب کو اٹھا کر لے آئے. گورنر صاحب کو مسجد میں لے آئے. اب مسجد میں لا کر دل میں بڑا خوش ہو رہا کہ گورنر صاحب تبلیغ میں لگ گئے نا, اب تبلیغ خوب چمکے گی. حضرت نے فرمایا ارے وہ گورنر بنا یا نہ بنا, تیرا یقین بگڑ گیا. اس گورنر سے تبلیغ چمکے گی. تبلیغ تو روشن دل اور چمکدار دل سے چمکتی ہے. جس کا دل روشن ہو, جس کا دل چمکدار ہو, اس سے تبلیغ چمکتی. ہم دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں, دلوں کو اللہ کی عظمت اور کبریائی سے, اللہ کی صفات سے منور کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ روشن دل والا, منور دل والا جہاں سے گزرتا چلا جائے گا, پیچھے لوگوں کے قلوب کھینچے چلے آئیں گے, اس کے پیچھے چلے آئیں گے. اس پر آئی صاحب ایک قصہ سناتے تھے کہ مالی ایک افریقہ کا ملک ہے, وہاں سے ایک جماعت چلی. وہ جماعت بڑی مشقتوں سے چلی. راستے میں ان کے پاسپورٹ گم ہو گئے اور پیسے سارے وہ لٹ گئے. بڑے مشقتوں کے بعد وہ جماعت پہنچی پاکستان. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو جانا ہے پاکستان. پہنچ گئے, مہینوں میں جا کر پہنچے وہ جماعت. فرمایا حاجی صاحب نے کہ ہم نے اس جماعت کی تشکیل کر دی گجرانوالا تشکیل کی. پہلی تشکیل, پتلے پتلے لمبے لمبے پکا ان کے سب کے رنگ, افریقہ کے لوگ رنگ والے. کہتے گجرانوالا اتر کے اسٹیشن سے تو مرکز جانے کے لیے ایک بازار سے گزر کر پھر مرکز جانا پڑتا تھا. جب وہ اسٹیشن سے اترے, ایسا فرماتے تھے ایسی جماعت آج تک نہیں ملی ہمیں کہ وہ اسٹیشن سے اتر کے جب اس بازار سے گزر کر مرکز جا رہے تھے تو جو ان کو دیکھتا جاتا تھا دکاندار وہ اپنے دروازے گراتا جاتا تھا, دروازے بند کرتے کرتے پیچھے اس جماعت کے پورا ایک مجمع وہ مرکز میں پہنچ گیا. فرمایا کہ لوگوں کے دل کھینچے ان کی طرف. تو ظاہری شکل صورت کے اعتبار سے ایسے نہیں تھے. اللہ کے رسول کی جاذبیت, روشن دل, حضور کی سنت, یہ ہے دلوں کو کھینچنے والی. اس لیے فرمایا حسنت علانیتہ واستقامت طریقتہ, اور اس کا راستہ سیدھا ہو, ٹیڑھے راستے سے اپنے آپ کو بچائے. طوبى لمن تواضع للہ من غیر منفقۃ وانفق مما جمع من غیر معصیۃ. خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, اپنے آپ کو سب سے نیچے رکھتا ہے اللہ کے لیے, کسی کے ڈر سے نہیں, کسی سے نفع اٹھانے کے غرض سے نہیں, کسی کے عہدے اور منصب کی وجہ سے نہیں, صرف اللہ کے لیے, اللہ کے نام پر اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے اللہ اس کو اوپر سے اوپر کرتے چلے گا. اور جو مال اس نے گناہ کے بغیر کمایا ہے اس مال میں سے خرچ کرتا ہے, اس شخص کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے مبارکبادی ہے. خالط اہل الفقہ والحکمہ, جو علماء ہیں, مفتیان ہیں, اہل حکمت ہیں, اہل علم ہیں, ان کی صحبت میں رہتا ہے, علماء کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے, اہل علم کے پاس آتا ہے.
وَرَحِمَ أَهْلِ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، اور معاشرے میں جو گرے پڑے لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا ان پہ رحم کھاتا ہے. اس شخص کے لیے مبارکبادی ہے، خوشخبری ہے. وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِي وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِي، اپنی زبان کو فالتو باتوں سے روکے رکھتا ہے اور اپنے پاس زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہے. وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْهَا إِلَى بِدْعَةٍ، اور سنت حضور کی کافی ہے اس کے لیے اور حضور کی سنت کو چھوڑ کر کسی بدعت کی طرف نہیں جاتا. یہ بیان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نزل، ممبر سے اتر. 1400 سال پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اس جماعت جو حضور پر جان نچھاور کرنے والی، اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والی، اس جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جینے کے لیے مت جیو، دنیا میں مرنے کے لیے جیو. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب تو ہر طرف جینے کی فضا بنی ہوئی ہے. چیز لینے جاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس مشین کی گارنٹی کارڈ بھی دو گے؟ کتنے سال کی گارنٹی ہے؟ 3 سال کی، 5 سال کی. اپنی گارنٹی کا پتہ نہیں، مشینوں کی گارنٹی مانگتا پھر رہا. اپنا پتہ نہیں کہ اگلا ساتھ لے سکے گا یا نہیں. اس لیے آخرت کا استحضار ہو، موت کے تذکرے ہو، موت سے ڈرنے والا وہ موت اپنے اوپر حاوی کیے رہتا ہے، اور موت کو چاہنے والا، موت کیا ہے؟ الموت جسر، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی، حبیب کو محبوب سے ملا دیتی. فرمائیں کہ جو اللہ سے ملاقات کے شوق میں ہوتا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس سے ملاقات کے شوق میں ہوتا ہے. ایسا نے فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں کوئی ساتھی ان کا مر رہا ہوتا تو مولانا الیاس صاحب پاس آ کر اس سے باتیں کرتے تھے کہ اچھا حضور کو سلام پہنچانا، حضرت بکر کو بھی سلام پہنچانا، فلاں کو سلام پہنچانا، فلاں کو سلام پہنچانا. ہر ایک کو جو ہے نام ہے یہ ساتھی جا رہا تو ان کے ذریعے سے سلام پہنچا رہے کہ وہاں تمہیں ملیں گے سب، تو ان سب کو ہمارا پیغام پہنچا دیں. کیا خیال ہے؟ جینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں یا مرنے کے لیے؟ مرنے کے لیے. اور مرنے کی تیاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے. یہ محنت اسی سلسلے کی کری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی. اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہوں، ہم بھی اللہ سے خوش ہوں. ایسا نے فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے نظام الدین کے حوض کے کنارے بٹھا کر کہا کہ ارے عبد الوہاب، مسئلہ بخشش کا نہیں ہے، بخشش تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. بخشش کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو فاحشہ نے خنزیر کے بعد سب سے زیادہ نجس جانور کتے کو پانی پلایا، اسی میں بخشش ہو گئی. کتے کو پانی پلانے پر بخشش ہو گئی. پتہ نہیں بخشش کے لیے اللہ نے کیا کیا بہانے بنائے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ کل کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم بھی ساتھ ہوں. مسئلہ یہ ہے ہم کہیں پیچھے نظر نہ آ رہے ہوں. بزرگ آتے ہیں نا تو لوگ بھاگتے ہیں، گاڑیاں بھگاتے ہیں، گاڑی حضرت کی گاڑی کے ساتھ گاڑی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ حضور اور صحابہ کے ساتھ ہم نظر آ رہے ہوں. 14ویں صدی والے حضور اور صحابہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے یہ تگ و دو کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے اللہ کی طرف سے ہم پر کرم اور فضل ہوا کہ اللہ نے وہ محنت جس محنت کے لیے پہلے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو چن چن کر اللہ بھیجتے تھے، آپ کے ختم نبوت کی برکت میں اللہ نے آپ کی پوری امت کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، جوان کو، حاکم کو، محکوم کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، عالم کو، غیر عالم کو، ہر بچے کو، بچی کو، ہر بیمار کو، صحت مند کو، ہر بینا کو، ہر نابینا کو، ہر طاقتور کو، ہر کمزور کو، اللہ نے مال والے کو اور فقیر کو اللہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کے لیے، آپ کے مقصد کے لیے، آپ کے فکر کے لیے، آپ کی بے چینی کے لیے، آپ کے درد کے لیے، آپ کے کڑھن کے لیے اللہ نے چنا ہے، اور اپنے حبیب کے ذریعے سے آپ کے مقصد اور فکر اور محنت میں پوری کی پوری امت جو آپ پر ایمان لے آئی، آپ کے کام میں اللہ نے شریک کیا، اللہ نے کیا۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے رہے اور اس اصلی کام کو ہم نے کام نہیں بنایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں، اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنانا ہمارا وہ جرم عظیم ہے کہ جس جرم عظیم کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے، اے اللہ پوری امت کے اس جرم عظیم کو معاف کر دے۔ امت سے یہ جرم ہوا، جرم نہیں جرم عظیم ہوا کہ ہم نے حضور کے کام کو کام نہیں بنایا۔ ہم اپنی تجارت کو تجارت سے اپنا کام سمجھا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو اپنا کام سمجھا، اپنی ملازمت کو، اپنی ڈاکٹری کو، اپنی انجینئرنگ کو، اپنی پروفیسری کو، اپنی ٹیچری کو اپنا کام سمجھا۔ اگر نہیں سمجھا تو حضور کی محنت کو اپنا کام نہیں سمجھا۔ بچا بچایا وقت ہے، چلو یہ بھی کر لو، ایسا نہیں ہوا کرتا کام۔ دکاندار کہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے دکان بھی کھول لو تو دکان نہیں چلا کرتا۔ تھکے تھکائے بچے بچائے آ کر چلو جی گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو اس کام کو بھی دے دو، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم نیت کریں، عزم کریں کہ پچھلے کی تو اللہ سے سب سے پہلے معافی مانگ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ایسا استغفار ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لے تو سمندر کے جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے سب معاف۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اپنی شخصی انفرادی غلطیوں پر استغفار کو کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس عظیم محنت کو محنت نہ بنایا، جس محنت کو محنت نہ بنانے کی وجہ سے گناہوں کی فضا میں بھرمار ہو گئی، اس پر استغفار نہیں کرتا، بلکہ ہمارا تو استغفار بھی استغفار کو چاہتا ہے کہ ہم اپنے استغفار پر بھی استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ اب تک جو نہیں کیا اس کو معاف کر دے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو كانت ذنوبك عنان السماء، یا ابن آدم لو كانت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ ارے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اس پورے آسمان کو ڈھانپ لینے کے بقدر بادلوں جتنے ہو جائیں، اس زمین آسمان کے خلا کے بھرنے کے بقدر تیرے گناہ ہو جائے اور تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس قریب آقا سے بھاگ کر کہاں سے چین ملے گا؟ اس مہربان رحمان الرحیم ارحم الراحمین اللہ کے آغوش رحمت سے نکل کر کہاں سکون ملے گا؟ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں۔ نہ معلوم ہمارے ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی سب کو ایک جھٹکا دیا اور ہمیں دکھلا دیا، اللہ نے فضل کیا، کرم کیا کہ پھر سے اللہ نے وہ محنت کے سلسلے جاری کر دیے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور نیت اور عزم کریں کہ جو پہلی کوتاہی ہوئی اب اس کوتاہی سے بچیں گے، آئندہ کے لیے اس کام کو کام بنائیں گے، اس محنت کو محنت بنائیں گے، اس کے ہر تقاضے پہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، آگے مشورے والے جیسا طے کرتے کریں گے، لیکن اپنے آپ کو ہر قربانی میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے فی الحال تو ابھی ملکوں کی جماعتیں سال 7 مہینے کی اس کے ارادے کرتے رہے، تفقد کراتے رہے، جب اللہ نے دروازہ کھولا ملکوں کے لیے تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن فوری طور پر 3 چلے کی جماعتیں، علماء کرام جو سال کے لیے جن کے سال رہ گئے، پچھلے سال نہیں جا سکے شعبان کے بعد، تو وہ ہمت ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ
سال بھی شروع کریں گے، ترتیب بن گئی ہے، نقد چلے کی جماعتیں بھی چل رہی ہیں، 3 چلے کے لیے بھی۔ تو جنہوں نے ارادہ کیا ہے ہمت مردہ مدد خدا، ایک درخواست ہے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جو کسی اچھی چیز کی بنیاد رکھتا ہے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اس سب کا ثواب ملے گا۔ جو ایک خراب چیز کی بنیاد قائم کر دیتا ہے جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اب مجلس کے آخر ہے، آپ لوگوں نے ہمت حوصلے سے اتنی دیر بیٹھے، جب 2 4 5 منٹ کی اور بات ہے۔ اگر ایک ساتھی اٹھ کر گیا اور اس کا دیکھا دیکھیے 2 4 8 10 سب چلے گئے تو وہ جو پہلا اٹھا ہے اس سارے پیچھے والوں کا بھی۔ اور حدیث بات کا مفہوم ہے کہ مجلس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم، اٹھو کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور صرف گناہ نہیں معاف کیے گئے، قد بدلت سیئاتکم الحسنات، جتنے گناہ تھے ان سب کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اب مجلس کے آخر میں خوشی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے انعام ملنے کا وقت تھا۔ اب شیطان کہتا ہے اتنی دیر بیٹھا، یہ انعام ملے گا آخر میں، جب یہاں سے اعلان شروع ہوگا اس وقت۔ اور اس کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے بعد کہتا ہے بچوں تو نے قربانی تو دی لیکن تجھے نفع کے بغیر اٹھاؤں گا یہاں۔ اور کہتا ہے جلدی جلدی کھانا، بیت الخلا خالی ہے، وضو خانہ خالی ہے، جلدی سے نماز کی تیاری کر لے۔ نماز کے نام پر اٹھاتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں کہ نماز پڑھ لو جا۔ اس لیے نہ اپنا نقصان کریں گے نہ دوسرے کا نقصان ہونے دیں گے۔ جو بھائی اٹھنے لگے اس کی منت کر کے، خوشامد کر کے، ٹوپی رکھ کے، پگڑی رکھ کر، پاؤں پکڑ کے، ہاتھ جوڑ کر اسے بٹھائے، بھائی اتنی دیر ہمت کر کے بیٹھا ہے، چند منٹ اور ہمت کر لو اور اللہ کے اس انعام کے ساتھ خوشی ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے جاؤ۔ اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارے امام جو ہے یہ نماز فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو خوشخبری کیوں نہیں سناتے کہ تم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ کے ذمہ داری میں آ گئے، خوش ہو جاؤ۔ ایسا فرماتے کہ اس کا استحصال کیوں نہیں کراتے کہ ہمارا مجمع نماز سلام سے ایسے مرجایا ہوتا ہے۔ بھائی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اب اندر خوشی کی لہر اٹھے کہ میں اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اب میرا کوئی بال نیکا نہیں کر سکتا، کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا، میں اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہوں۔ تو ہم بھی مجلس کے آخر میں اٹھے، خوشی اٹھے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے اٹھے کہ مبارک ہو، ایسی مجلس سے اٹھے ہیں کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہ اٹھیں گے اور نہ نہیں آواز نہیں ہے، نہ کسی کو اٹھنے دیں گے۔ جو اٹھنے لگے اس کی غصے سے نہیں، منت خوشامد، پاؤں پکڑ کے، ہاتھ جوڑ کے، ٹوپی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر اس کو بیٹھائیں گے چند منٹ کے لیے۔ اب فرمائیں کون سب سے پہلے ہمت کرتا ہے 4 مہینے اور چلے کے لیے؟ ماشاءاللہ نقد